لیکن اس طرح نہیں، پورے جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلا فصل پر ایمان نہ رکھے وہ اس امت کا رکن بن سکتا ہے۔ لہذا یہ امت جسے اللہ نے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے شرف سے نوازا ہے، وہ ہو سکتا ہے تو وہی جس کے دل میں عقیدہ توحید بھی ہو، جس کے قلب میں ایمان بالرسالت بھی ہو، اور جس کے دل میں علی کی ولایت بستی ہو۔ ان سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سنت پہ عمل کرو اور اس سیرت کو زندہ رکھو، جس سنت کو زندہ رکھنے اور اس سیرت کو قائم کرنے کے لیے زہرا کا لال کربلا کے خاک پہ اپنے خون کو پیش کرتا رہا۔ ابھی آپ نے سنا اور اکثر سنا کہ امام حسین نے وصیت میں فرمایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے جا رہا ہوں کہ امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ عزیزان من، قلت وقت ہے، تفصیل نہیں ہے، فقط زیادہ تر سب سے پہلے میں اپنے اہل ممبر برادران و بزرگان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا سب سے اولین اور اہم ترین فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی بنتا ہے یا نہیں؟ کیا اسی کو حسینیت کہتے ہیں یا حسینیت اس سے ہٹی ہوئی کوئی اور چیز؟ اور اگر حسینیت نام ہے دعوت الی الخیر کا، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، تو ذرا اس نقطے پہ بھی غور کر لیجئے کہ سب سے اولین معروف کیا ہے اور سب سے اہم ترین معروف کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑا منکر کون سا ہے اور سب سے نجس منکر کون سا ہے کہ جس کے مقابلے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور اگر غور کرو تو میرے خیال میں یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ معروفات میں سب سے اہم ترین معروف کا نام عقیدہ توحید ہے۔ معروف میں سب سے عظیم الشان اور اساسی معروف کا نام عقیدہ توحید ہے، اور سب سے نجس ترین منکر اور سب سے خبیث ترین برائی کا نام شرک ہے۔ آج جس ماحول میں ہمیں ڈالا گیا ہے اور ممبر حسینی سے جو سازش سر اٹھا رہی ہے، اس میں آپ ذرا توجہ کیجئے کہ یا تو وہ حسینی ہیں اور وہ شیعہ ہیں جنہوں نے عالم میں حسینیت کا اتنا بلند نام روشن کیا ہے کہ کہیں انقلاب اسلامی خمینی کی قیادت میں کامیاب ہوا ہے، اور کہیں مراجع نجف اشرف اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدد العالی اور ان کے دیگر تمام حامیان کے سائے تلے داعش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، اور آج بڑے فخر سے اعلان کر رہے ہیں کہ اس خونخوار جماعت کا کوئی بیج بھی ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے۔ لیکن جہنم جائیں گے یا جنت؟ جی بابا حضرت موسیٰ کے محب ہو کے جہنم جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ حضرت ان کے عزیر کے محب ہو کے جہنم جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ جو محب غالی بن جائے، توجہ رہے، جو محب غالی بن جائے وہ بھی جہنم جاتا ہے، جو مبغض قالی بن جائے وہ بھی جہنم جاتا ہے۔ انہوں نے جب محبت غالی والی بن جائے تو بھی جہنم۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس ترین زندگی میں 3 قوتوں کا مقابلہ کیا، بت پرستوں کا، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق. یہ کن قوتوں کے ساتھ لڑی گئی؟ مشرکین کے خلاف، بت پرستوں کے خلاف. اس کے بعد جنگ خیبر کی باری آئی. تو ذرا سارے سننے والے ہو مجھے اس امر کا ضرور جواب دے دو کہ خیبر کی جنگ کن کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جی پھر یاد کیجئے، کن کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف. اور مباہلہ کن کے خلاف ہوا تھا؟ عیسائیوں کے خلاف. وہ بت پرست، پتھروں اور بتوں کو پوجنے والے مشرک بھی جہنمی. یہ خیبر کے یہودی جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہ بھی جہنمی. اور وہ جو میدان مباہلہ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تھے اور کہتے تھے ہم بد دعا نہیں کرنا چاہتے، بد دعا کے ہاتھ نیچے کر لو، اس لیے کہ اگر بد دعا کرو گے تو ہمارے نجران کی کوئی چڑیا بھی زندہ نہیں رہے گی. معلوم ہوتا ہے 2 اسلحے تھے تیرے رسول کے پاس، ایک کا نام ذوالفقار تھا اور دوسری کا نام پنجتن پاک کی دعا تھی. ان تینوں نے شکست کھائی. کیا خیال ہے آج بھی کوئی اس قسم کی سازش تو نہیں ہو رہی؟ اے محبان حیدر کرار کہ جو اپنے تشیع پہ ناز کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ شیعہ علی ہے جس نے کامیاب ہونا ہے. کیا خیال ہے؟ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، برحق ہے یا نہیں؟ آپ سب شیعان علی ہیں. شیطان آپ کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ یہ دشمن آپ کے خلاف سازش کرتا ہے یا نہیں؟ یا سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، ڈر جاتا ہے؟ نہیں یہ تقلید شیعہ نے میں تو انہاں دے نیڑے نہیں بنجنا. نہیں میرے دوست، جتنا تیرے تشیع کا رنگ زیادہ چمکتا جاتا ہے اتنا شیطان کی چالیں بھی بولو تیز ہوتی جاتی ہیں. اور آج وہ مغرب و مشرق کے متفکرین اور ان کے تھنکر اس بات میں لگ گئے ہیں کہ اور کسی طریقے سے ہم انہیں شکست نہیں دے سکے. ہم نے ان پہ جنگیں مسلط کی، ہم یہ شکست نہ پا سکے. ہم نے اوپر فوجی چڑھائیاں کی، یہ شکست نہ کھائے. صدام کی جنگ شکست کھا گئی. ہر قسم کی چالیں ناکام ہوئی. تو اب وہ اس چال میں آ گئے ہیں کہ ان کے اندر سے محبت کو غلوف کی شکل دیجیے. کیا خیال ہے یہ جو علی کو اللہ اور علی کو رب کہنے والے ہیں یہ وہی نہیں ہیں کہ جو محبت کو غلوف کی شکل دینا چاہتے ہیں؟ اور علی مولا فرماتے ہیں حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال ولا ذنب علی. تیرے مولا علی نے تیری نجات اور تیری فلاح کا نسخہ اپنی زبان مقدس میں بیان کر دیا تھا کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ جہنم کی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے. وہ محب جو غالی ہو گیا اور وہ مبغض جو غالی ہو گیا. میرے خیال میں شیطان نکلا ہوگا پاکستان کے محبوں کو علی کا بغض دینے کے لیے. ایک بار شیطان کے پاس بغض علی کا بھی تو ہے نا، لیکن وہ بغض علی کا بار کن پہ استعمال کرے گا؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ پہ استعمال کرے گا یا دوسروں پہ استعمال کرے گا؟ جی دوسروں پہ استعمال کرے گا نا. جو فضائل علی سن کر ان کے ماتھے پہ پلتے ہیں بان، جنہاں نے متھے تے پوندے وٹ تے جنہاں دے دلاں تے لگدی ہے سٹ. بغض علی والا یا علی، بغض عظیم والا علی 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 تو بغض علی پیدا کرنا شیعہ علی کے قلب میں، یہ وار شیطان کا اتنا جلدی کام نہیں آنے والا. کون سا وار؟ کہیں یہ وار چل تو نہیں گیا
کہیں یہ وار جاری تو نہیں ہو گیا؟ لیکن یاد رکھو، اے شیطان اور شیطان کے چیلو، تم حسینیت کی آڑ میں حسینیت کے جڑ پہ حملہ کرنا چاہتے ہو. تمہیں معلوم نہیں عباس کے غلام زندہ ہیں. حسین کی قربانیاں، حسین کی قربانیاں. حسین کے یہ بوڑھے غلام بھی حسینیت میں جوان ہیں. جن کے سن و سال اس عمر کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ان سخت گرمیوں میں اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے، وہ گرمیوں میں آپ کے ساتھ اس مقام پر کیوں تشریف فرما ہے؟ اسی لیے کہ حبیب اپنے مظاہر ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی یزید کا شمر ابن سعد اور ابن زیاد اپنے حملوں کو شروع کرے تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یار ایسے نعرے سے تو دشمن کو کیا للکارو گے بھائی؟ اپنے مٹھیوں کو بند کرو، اپنے سینوں کو چوڑا کرو نا. پورے جذبے کے ساتھ فیصل آباد کی سرزمین سے دشمن کے کانوں تک یہ آواز پہنچاؤ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میری نگاہ میں فیصل آباد کی ہم بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کربلا سے یہی سیکھا ہے، علم عباس سر بلند رہنا چاہیے، پیغام کربلا زندہ رہنا چاہیے، اور ہر ظالم اور ہر خبیث کو اور ہر نجس کو اور ہر کافر کو اور ہر مشرک کو پہچان کر اس کے خلاف اپنی کارروائی کو زندہ رکھنا چاہیے، اگرچہ سر کٹ کے نو کے سینہ پہ کیوں نہ چڑھ جائے، اور اگرچہ ہماری خواتین سر بازار کیوں نہ ان کی حرمتیں پامال کی جائیں، پھر بھی ہمیں تو درس یہی ہے کہ ہم نے اس حسینیت کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے کہ حسینیت ہی موت ہے ہر قسم کے شرک کے لیے، موت ہے ہر قسم کی گمراہی کے لیے، اور موت ہے ہر قسم کی ضلالت کے لیے، موت ہے ہر قسم کی بدعملی کے لیے، موت ہے ہر قسم کی بدماشی کے لیے. خداوند تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سچا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے اولئک هم المفلحون کی دعا کو کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا